بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبل اربعین اور مقام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی شہر دمشق میں ایک انتہائی بلند پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک وسیع و عریض غار تھی، لیکن اس وقت یہاں بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں بیشتر انبیاء کرام مدتوں یاد الہی میں مشغول رہ کر دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اس مقام کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں شام کے ابدال اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس مقام کے ایک طرف مغارت الدم ہے جہاں قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ یہ مقام قبولیت دعا کے لیے مجرب ہے۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی تصوف کی دنیا میں شیخ اکبر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ نے فلسفہ وحدت الوجود کو اسلامی تصوف کے رنگ میں پیش کیا۔ آپ 17 رمضان المبارک 560 ہجری اندلس کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد اشبیلیہ کے علماء سے فقہ، حدیث اور تفسیر کا درس لیا۔ عین عالم شباب میں زور قلم کا یہ عالم تھا کہ عربی نظم اور نثر پر یکساں دسترس رکھتے تھے۔ آپ اپنی روحانی نسبت حضرت خضر علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور اسی دوران اپنی مشہور دمانہ کتاب فتوحات مکیہ تصنیف فرمائی۔ یہاں سے آپ حمص تشریف لے آئے، وہاں سے قونیہ اور پھر بیت المقدس کی زیارات کے بعد حلب آئے اور پھر دمشق میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ ابن عربی نے جو روحانی مقامات حاصل کیے اور جو مشاہدات حاصل ہوئے، ان میں قیام مکہ کا بڑا دخل ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ کا نام بھی اسی لیے رکھا تھا، اور اس کے دیباچے میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و اجازت کے مطابق لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرفان نے حقائق کی گرمی کا یہ عالم تھا کہ اگر میں اسے کتابی صورت میں منتقل نہ کرتا تو خود جل کر راکھ ہو جاتا۔ ابن عربی خوابوں کی اہمیت پر بہت زور دیتے تھے اور سچے خوابوں کو ایک طرح کا الہام ہی سمجھتے تھے۔ ان کا سب سے اہم خواب وہ ہے جس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھنے کی اجازت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب فتوحات مکیہ کا دیباچہ لکھ رہا تھا تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے حضور میں موجود دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے بڑا رعب و جلال ٹپک رہا تھا۔ یکایک ایک ممبر نمودار ہوا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو صداقت و حقیقت کی تبلیغ کرے گا وہ اس کو بطور وراثت پائے گا۔ عین اس موقع پر مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہوئے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ مجھے الہامی طور پر معلوم ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلم بند کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کو بظاہر کوئی مرض نہ تھا۔ عمر شریف جب 78 برس پہنچی تو بحالت نماز مغرب سجدہ ثانیہ میں 22 ربیع الثانی 638 ہجری اس دار فانی کو الوداع کہا۔ بروز جمعۃ المبارک بمطابق 23 ربیع الثانی 638 ہجری بعد از نماز جمعہ 11 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس مقام پر جہاں اب آپ آرام فرما ہیں دفن کیا گیا، لیکن مرور زمانہ سے آپ کی قبر کا نشان بھی غائب ہو گیا اور کسی کو بھی آپ کی قبر کا معلوم نہ رہا۔ اسی ضمن میں حضرت شیخ نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ جب ترکی سلطان سلیم ملک شام کو فتح کرے گا تو محی الدین کی قبر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ وَإِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي الشِّينِ يُظْهَرُ قَبْرُ محی الدین۔ اور حضرت شیخ کی یہ پیشین گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی جب 9ویں صدی ہجری میں سلطان سلیم خان اول نے دمشق فتح کیا تو اس جگہ جہاں آپ کا مزار مبارک ہے اس نے ایک عمارت اپنی فتح کی یاد میں بنانا چاہی۔ جب کھدوائی کی گئی
تو اس آفتاب معرفت کی لوح مدار نظر آ گئی۔ سلطان کو جب خبر ہوئی تو سلطان خود آئے اور مدار مبارک برآمد کیا۔ کتبہ کو پڑھ کر سلطان اب دیدہ ہو گئے اور آپ کی یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی کہ وَإِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي الشِّينِ يُظْهَرُ قَبْرُ مُحْيِ الدِّينِ، کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ سین سے مراد سلطان سلیم اور شین سے مراد ملک شام۔ جبل قاسیون کے ارد گرد پھیلی ہوئی آبادی کا نام میدان شیخ ہے۔ اس مقام پر شیخ اکبر کا خوبصورت مزار مبارک اور مسجد ہے۔ مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے مسجد کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے، جہاں پر ایک تہہ خانہ میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادوں کی قبور مبارکہ ہے۔ حضرت امام یافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں شیخ مرجع خلائق اور دریائے فیض تھے، عالم برزخ میں بھی آپ کا ایسا ہی فیض جاری و ساری ہے۔ صاحب دل آج بھی آپ کے مزار مبارک سے مستفید ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور آپ کے فیوضات و برکات کے طالب ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔